آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ جناب آصف ہاشمی۔ ہاشمی صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینکس لاٹ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی وی میں۔ شکریہ آپ کا، بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے ادھر بلایا، اور آپ کے ساتھ سے میں بھی سب کو پورے ویورز کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ہاشمی صاحب، آپ بڑے نوجوانی سے پیپلز پارٹی میں ہیں، یہ کیا پیشن تھا کہ آپ اتنی کم عمری میں پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہو گئے؟ ایسا ہوتا ہے جی کہ ایک تو پروردگار کی طرف سے کچھ باڈی میں لکھا ہوا ہوتا ہے، خون میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے جو ہے پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں آپ۔ اور پھر شہید بھٹو جب کا انداز دیکھا، ٹی وی دیکھے، اس کے اندر ان کا انداز دیکھا، ان کے کام دیکھے، تو بس وہ ایک طرف سوچ میں پڑ گئے۔ اور پھر بھٹو صاحب لاہور آ رہے ہیں تو پیدل ہی شادمان سے 69 میں بالکل چھوٹے سے ہونے سے ہوئے اسٹیشن تک ان کو لینے جا رہے ہیں، تو اسٹیشن سے پھر پیدل واپس آ رہے ہیں، گھر میں ماں کی جناب علی سختیاں، اور کہ کدھر گیا تھا اور کہاں پہنچے تھے، مشکل زمانہ تھا۔ اوف توبہ کہ وہ بعد میں ذرا کوئی تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، فرسٹ ایئر میں گئے تو جب بھی امی کیا کرتی تھیں کہ وہ اللہ جنت نصیب کرے کالج آف ہوم اکنامکس میں تھیں، ہیڈ تھیں کی، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ تالا لگا کے چلی جاتی تھیں۔ اچھا، کہ یہ بچہ باہر سیاسی سرگرمیوں میں بیٹھ کے پڑھو، اور جو ہے نوکر کو بھی انہوں نے اس سائڈ سے اس کا دروازہ کھلا ہوتا تھا کچن کا صرف، کہ صاحب کو تم نے ادھر سے کھانا دینا اور یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اب میں کھڑکی میں سے پھانگ کے تو چلا جاتا تھا۔ اب وہاں ایک شاہ صاحب تھے سٹی میجسٹریٹ، تو وہ امی کو ملتے تھے، بہن کل بھی تمہارا بیٹا آیا ہوا تھا، اس سے کہو یہ نعرے بازیاں وغیرہ، کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں شاہ صاحب، اس کو تو میں خود لوگ بیچارے کو کر کے آئی ہوں، مجھے اس پہ ترس بھی آتا ہے جب گھر جاتے ہیں۔ تو وہ ترس تو ان کو آتا تھا، لیکن سیاست کے اندر اس طرح ہی بس گھس کے نکل جاتے تھے۔ اور کام اس کے بعد پھر ایک وقت آیا، آپ شاید جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے صادق حسین قریشی، ان کے ساتھ ایڈوائزر بھی ہوئے؟ میں مصطفیٰ خیر صاحب کے ساتھ بھی رہا، اور صادق قریشی صاحب کے ساتھ رہا ہوں، نواب بھاولپور کے ساتھ رہا۔ اچھا، اور پھر بعد میں وہ تو محترمہ کے ساتھ جب ریلوے اور پھر انڈسٹریز پروڈکشن ہو، 5 دفعہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس پروردگار کے فضل سے میں 5 دفعہ ہی حکومت میں مجھے پوسٹ ملی ہے۔ اچھا، اب آپ آج کل ہیں چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ، یہ بڑا ادارہ بدنام ہے کہ اس میں بڑی کرپشن ہوتی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیں، جہاں بھی جو بھی ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہوگا، جہاں ریونیو ہوگا اس کے لیے بدنامی تو ہوگی، اور ادھر کے لوگ بھی خراب ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کا کسی کا کوئی چیز کو آپ روکیں گے، ایک ان کی آمدنی کو روکیں گے، چیک اینڈ بیلنس کریں گے، تو وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کے خلاف کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے، اگر اس نے کما لیا تو اس کے خلاف بولیں گے، تو وہ پھر ڈیفینیٹلی بدنامی ہوتی ہے اور اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں 1,30,000 ایکڑ زمین ہو، اچھا، اس کی اپنی ملکیت جی اس کے زیر تحت ہے، جی، اور جس میں 95,000 یونٹس ہوں، اور اس میں سے ایک یونٹ، جیسے اسلام آباد میں میریٹ کے ساتھ والی ہماری بلڈنگ ہے، وہ 1 یونٹ ہے، جو گرین بلڈنگ ہے پارلیمنٹ روڈ پہ وہ دوسری یونٹ ہے، تیسرا یونٹ ہے تو وہ 0 پوائنٹ پہ جو ریلیجس افیئر کی منسٹری ہے، اس طرح ملتان، یہ کراچی آپ دیکھ لیں، ان کے سب یونٹس علیحدہ ہیں، تو 95,000 ہیں جی، جو یونٹس ہیں 95,000 یونٹس، جہاں سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے۔ اور تو اس کے اندر پھر ایسا تو ہوگا نا، اس میں کئی لوگوں کے ایسے ریکوائرمنٹس ہوں گی، ایسی سوچیں ہوں گی، اور جب آپ دیکھیں کہ اگر ایک جگہ پشاور ہے، دوسرے وہاں سے شروع ہو اور سندھ میں چلے جائیں، سندھ سے کراچی میں آ جائیں، اب اگر بنوں میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ بھی مشہور ہو جائے گا، بنوں سے کشمور میں کچھ ہو جائے گا، سندھ میں تو وہاں کچھ ہو جائے گا، آپ کہیں گے جی نواب شاہ میں یہ ہو گیا، پنجاب میں یہ ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں سے تو چھوٹی موٹی بات نکلتی جائے گی۔ اس میں جو آپ نے زرعی زمین بتائی ہے، زیر کاشت ہے؟ زیر کاشت میں اگر آپ کچھ زمین ایسے کر لیں، جیسے کہ 50 ایکڑ 100 ایکڑ نکال لیں، 200 ایکڑ نکال لیں، یا اگر آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو کہتا ہوں 3-4 ہزار ایسی ایکڑ زمین نکال لیں جو کراچی میں ہے، جو لوگوں کے قبضوں میں یا جھگڑوں میں، لیکن بٹ دیٹس کمرشل لینڈ نا، تو وہ اس ٹائپ کی بھی ہے، لیکن ایک اندازے سے 1,25,000 ایکڑ تو ڈیفینیٹلی ایگریکلچر ہے جی، 1,25,000 ایکڑ۔ اچھا، اور اس کا نظام کیا ہے کاشت کا؟ آپ ٹھیکے پہ دیتے ہیں، لیز پہ دیتے ہیں؟ جی، کیا سسٹم ہے؟ چونکہ لوگ چاہتے ہیں جاننا یہ۔ جی ہاں، ایک تو ہوتی ہیں جی اس میں ایکسٹینشن کی لاٹس، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے
47 سے ان کے پہلے بیٹھے تھے اور پھر 74 میں ایک اسکیم بنی اور اس وقت جو ان کو طے کیا گیا کہ یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں، تو ان کو تو ہم ایکسٹینشن کی لاٹس دیتے ہیں. وہ ایکسٹینشن کی لاٹس یہ ہیں جی کہ ہر 3 سال بعد ان کی نیلامی نہیں ہوتی، وہ پیمنٹس جمع کرا دیتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے، ان پہ وہ کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں. ہاں البتہ اگر وہ بیچنا چاہیں یعنی کسی کے نام پہ ٹرانسفر کرانے جائیں تو چیئرمین اس کو اجازت دیتا ہے اور دے دیتا ہے، تو وہ دوسرے کے نام پہ ہو جاتی ہے. لیکن دوسری لینڈس ہیں ہمارے پاس جو وہ ہے کہ جی آپ کو ہر سال یا 3 سال کے لیے ہم نیلامی کرتے ہیں اس کی. اچھا، اور اس کمپٹیشن پہ نیلامی؟ کمپٹیشن جی، اخبار میں آتا ہے جی، اخبار میں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا متروکہ وقف املاک کے صفحے بھرے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ہم نیلامی کرتے ہیں اور اس کے اندر جب نیلامی ہوتی ہے تو جو ہائر بیڈر ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں اور 3 سال تک وہ اپنی فصل وغیرہ لگاتا ہے اور وہ فصلیں اس کے بعد وہ دوبارہ نیلامی کے لیے جو نیا آدمی یا وہ خود لینا چاہے تو وہ خود یا دوسرا آدمی وہ اس طریقے سے ہم ان کو زمینیں دیتے ہیں جی. اس کے علاوہ آپ کے ذمہ داری میں وہ یاتری ہیں جو ہندوستان سے آتے ہیں، وہ بھی آپ کے محکمے کی ذمہ داری ہے؟ سب کی بیٹر انٹرسٹ آف مائنورٹیز میں جو بھی کام ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے اندر جی ہندو اور سکھوں کے معاملات ہمارے پاس ہیں. یہ ایک ٹرسٹ ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ایک ٹرسٹ ہے. جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس کا کوئی مذہب تو ہوتا نہیں ہے، ٹرسٹ تو اللہ میاں کا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جب ٹرسٹ ہے تو میں ساری مخلوق خدا، بالکل میں تو اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں. مجھے جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو میں اپنا کانسیپٹ اور اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیتا ہوں کہ دیکھو یار میرے ساتھ تو یہ بات نہ کرو، بیکاز ٹرسٹ مینز یہ ہے کہ جب وہ گیا تو اس نے اللہ میاں کے حوالے کر دیا کہ یہ چیز جو اللہ میاں وہ خلق خدا کے لیے، خلق خدا کے لیے. اور جب خلق خدا کے لیے ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر کیونکہ ہمارے پاس جو بڑی زمینیں ہیں یا بڑا کچھ ہے تو اس میں 2 بڑے ایسے مذہب ہیں جیسے کہ سکھ ہیں، تو ڈیفینیٹلی سکھوں کی بڑی زمین ہے. جنستان میں جو ان کی اتنی زمین ہے، پورا ننکانہ میں بابا گرو نانک جی کی زمینیں ہیں جو انہوں نے وقف کی ہوئی تھیں اس طریقے سے، اور مختلف جگہیں ہیں جو ان کی، تو ادھر سے ہمیں ڈیفینیٹلی ان کی طرف زیادہ سوچنا ہے کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ بھی کو بھی ان کو لیے دیا گیا کہ آپ کریں. ایک طرف تو ٹرسٹ ہے، ساتھ ان کے دھیان بھی کرنا ہے. اس طرح ہندوؤں کی اب جیسے کل دیوالی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے دیوالی پہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، ہم نے اخباروں میں بھی مبارکباد ان کو دی، اخبار کے ذریعے بھی میں نے سب کو عید کارڈ بھیجے، جتنے نون اور جتنوں کا میں پتہ مجھے معلوم تھا ان کو عید کارڈ کیا سوری دیوالی کے کارڈ بھیجے. دیوالی کارڈ ہر ایک کو بھیجے گئے اور بڑے اچھے دیوالی کارڈ ہم نے بنائے اس بنا پہ کہ یہ میں جب بلیو کرتا ہوں، میری حکومت بلیو کرتی ہے، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بلیو کرتے ہیں، جناب صدر مملکت صاحب بلیو کرتے ہیں کہ اور محترمہ بلیو کرتی تھیں. شہید بھٹو نے اپنے کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے بھی سب سے زیادہ اس پہ زور دیا تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مائنورٹیز کے لیے لوگ کہیں پاکستان ایک جنت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی کرتے تھے، ایکول سمجھتے ہیں. ان کا تو کوئی ہے ہی، انہوں نے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان جس دن بنایا تو جو سپیچ کی اس پہ انہوں نے جو لفظ بولے اور جس انداز سے کہا، اس کے بعد اس کو شہید بھٹو نے لے لی. شہید بھٹو نے اس کو کانسٹیٹیوشن میں جگہ دے دی اور کانسٹیٹیوشن میں جگہ دینے کے بعد پھر یہ میرا حق ہے، جدھر کسی نے مجھے بٹھایا ہے میں نے اس کو دیکھنا ہے. اور جب ہم ہندوؤں کی بات کرتے ہیں اور ہندوؤں کے بارے میں اتنا کلرفل اشتہار ایک اخبار میں آتا ہے یا ان کو کارڈز جاتے ہیں، تو جو ہمارے پڑوسی ملک میں جدھر ہمارے مسلمان ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں 26 لاکھ صرف جو ہے ہندو ہے اور وہاں اشتہار بھی آ رہے ہیں، وہاں کارڈز بھی بٹ رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سکھ کتنے ہیں پاکستان میں؟ آپ کے پاس کوئی رف آئیڈیا؟ نہیں، سکھوں کی میں آپ کو ایگزیکٹلی اس ٹائم پر تعداد نہیں بتا سکتا بٹ ڈیفینیٹلی سکھ ہندو ہمارے ملک میں زیادہ ہیں. ہاں، لیکن سکھوں کی ایگزیکٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ کئی دفعہ پھر اختلاف پیدا ہو جائے تو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. when I have an idea but I don't. اوکے انڈرسٹینڈ. آپ کا یہ جو سکھ یاتری آتے ہیں، زیادہ قافلے ان کے آتے ہیں، جو ہندوستان میں پربندھک کمیٹی ہے ان سے رابطہ رہتا ہے آپ کا؟ جی بالکل، سارے انتظامات میں؟ بالکل جی، ہمارے ان کی 2 پربندھک کمیٹیاں ہیں، جیسے شرمنی ہے دوسری ہے. اس کے لیے جب ہمارے پاس جیسے ابھی آنے والے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی ابھی آپ کے کتنے وہ آ رہے ہیں یاتریز، تو انہوں نے جیسے کہا کہ ہمارے 5000 کے قریب آئیں گے. پھر ہم اپنی وہ جو ادھر ایمبیسی ہائی کمیشن ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس سے ابھی تک کتنے لوگوں نے ویزا لے لیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں اتنے لوگوں نے ہم سے ویزا لیا ہے. پھر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہاں بھی ویزے کو؟ جی ہاں، ہم کئی دفعہ ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ جیسے ایسے موقع آ رہا ہے سیٹرڈے سنڈے کو بھی ہم کھول دیتے ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے بارڈر کھول دیتے ہیں. نہیں بارڈر نہیں، ایمبیسی کھول کے رکھتے ہیں تاکہ ویزا لگ جائے. بارڈر تو کھلے ہی ہوتے ہیں سوری. تو پھر ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے اب ہمیں پتہ لگ گیا 5000 لوگ آ رہے ہیں یا 4000 آ رہے ہیں
تو پھر ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں. پھر میں جیسے ریلوے کے وزیر کو بھی بات کروں گا, ریلوے کے ادھر کا جو ہیڈ آپریشنز کا ہوتا ہے اسے بات کریں گے کہ جی جو یاتریز آ رہے ہیں ان کی ٹرینز اچھی ہونی چاہیے, اس میں پانی کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی ٹوٹیاں وغیرہ ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے. اینڈ اس میں وہ تو ریلوے سے کہہ دیا. اب ہم اپنے دوائی والوں سے, ڈاکٹر سے کہتے ہیں, پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہتے ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی ہے کہ آپ نے دوائیوں کا انتظام کرنا ہے, آپ نے ان سائڈ پہ اور ٹرین کے اندر جب ادھر سے چلے گی تو اس کے اندر آکسیجن بھی دینی ہے, اچھا رکھنی ہے, اس کے اندر پانی بھی رکھنا ہے, اس نے سب کچھ تک ہم نے نان اسٹاپ ٹرین چلانی ہوتی ہے. تو اگر کہیں راستے میں کوئی بندہ بیمار ہو, سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے وہ کہیں رکے نہ, اور اس کو ہر فیسلٹیز ان سائڈ پہ مل جائے. کہیں کوئی جھوٹا ہی بہانہ بنا کے ٹرین رکوانا چاہ رہا ہو اور ہمیں خدا نخواستہ ادھر رات کو 2 بجے ٹرین کھڑ گیا 1 بجے اور یاتری اس کو روکیں اور خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. اچھا جی, یاتری آتے ہیں بھارت کے علاوہ کینیڈا, امریکہ اور یورپ سے آتے ہیں سکھ یاتری, جی چونکہ ان کی تو ساری جو مقدس مقامات ہیں مینلی پاکستان کے اندر ہیں, وہ بھی آتے ہیں. جی وہ بھی آتے ہیں. ہم ان کی بھی سیکیورٹی کا بھی خیال کرتے ہیں, ان کی رہائش کا بھی خیال کرتے ہیں. اور کیا ہے, اگر آپ میں سے اگر آپ میں سے یہ پوچھیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا 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 ہے تو وہ اس پروگرام میں پورے بتا بھی نہیں سکوں گا, لیکن لوگوں کو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے ان کے لیے آپ کے محکمے سے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں آیا ہوں تو مجھے نہیں پتا, جب میں آیا ہوں تو جرمنستان کا جو صرف ٹینٹ کا بل تھا وہ 97 لاکھ کے قریب تھا. صرف ٹینٹ کا بل 97 لاکھ, ٹینٹ بل, نیچے ٹینٹ, دوسری چیزیں مطلب جو ہوتی ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ کچھ ہے, یہ کیسے میں کروں گا. لیکن میرے سے پہلے کا تھا تو وہ ڈیفینیٹلی جب ہم چینج ہوتی ہے تو سگنیچر تو میں نے کرنا ہے چیئرمین. تو اس دن میں نے کہا کہ اس دفعہ تو مجھے کیونکہ دینا پڑے گا, واٹ ایور جو پوزیشن پچھلے سب اپروولز ہوئی ہیں, تو لیکن اس کے بعد میں ٹینٹ نہیں لگنے دوں گا ادھر. اور اس میں نے کہا ٹینٹ میں اگر بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, تو وہ کہنے لگے کہ جی بارش ہوتی ہے تو پھر کیا ہم کر سکتے ہیں, یہ تو آندھی اور طوفان میں اڑ جاتا ہے. تو میں نے کہا وہ جو مائیں بہنیں ہماری ہوتی ہیں, دیکھیں چاہے سکھ ہوں چاہے ہندو, جو مائیں ہیں کسی کی وہ ہماری مائیں ہیں, جو بہنیں ہیں کسی کی وہ ہماری, اور جو مہمان ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں. تو وہ جو مہمان ہیں تو ان کا زیادہ حق ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جی میری چیئرمین شپ میں یہ نہیں ہوگا. پھر میری ایک ریکویسٹ ہے کبھی آپ سے بھی کہ آپ ابھی کبھی پی ٹی وی کو آپ لے کے جائیں ہمارے جرمنستان میں, جو میں نے نئی بلڈنگس ادھر بنائی ہیں, رومز بنائے ہیں, ان کی مٹیریل دیکھیں, ان کے سسٹم دیکھیں, ان کے ہٹس دیکھیں, اور واش رومز دیکھیں. انہوں نے کہا تھا ایک ہمارا جوڑا گھر ہونا چاہیے, بڑا پیارا مذہب ہے, کبھی آپ اس کے متعلق دیکھیں کہ جی جوڑا گھر ہونا چاہیے. تو وہ نہیں تھا بڑا, دیکھیں کب سے پاکستان بنا سو, تو میں نے جوڑا گھر پھر ان کو بنوا کے دیا. جوڑا گھر ہوتا ہے جوتوں کے رکھنے کی جگہ. ہاں یہ بڑی اہم جگہ ہوتی ہے ان کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں جی, ان کے لیے وہ بڑے سے بڑا آدمی ادھر جا کے بیٹھ کے سیوا کرتا ہے, وہ صاف کر کے آپ کو دیتا ہے, صاف کر کے اور دیتا ہے تاکہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آتا ہے. سیلف نیگیشن ہوتی ہے. ہاں یہ صوفی ٹریڈیشن ہے نا سکھ ریلیجن جی, وہ ان کو بنا کے دیا. ابھی میں نے ان کو اتنے رومز بنا دیے, ایک بہت بڑا لنگر ہال کو بنایا جس کے اندر ایک وقت میں 60 سے 70 مطلب 1000 لوگ کھانا کھا سکیں, جس کے اندر نیچے سے جی نیچے اوپر 3 منزلوں میں بنایا ہے. تو اور اس کے اندر بہت بڑا کچن بنایا ہے. اور نہ ہی کہ صرف ادھر بنایا, پھر اگر میں اگلے اس پہ چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ, وہاں آگے بات کروں گا پنجا صاحب کی, تو پنجا وہ الگ, میں بھی اس کو ختم کروں. پھر اس کے اندر سرور صاحب کے, ان کے اوپر بہت ہی سال سے ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ہے نا سنگ مرمر ہم نے ادھر کا نہیں لگانا, ہم نے سنگ مرمر انڈیا سے منگانا ہے, ہم وہی لگائیں گے. پھر تو وہ ویسے بند رکا ہوا تھا سب. تو میں نے پی ایم سے بات کی, آپ بلیو کریں پرائم منسٹر نے ان کو 1 دن کے اندر وہ کرا کے اجازت دے دی کہ ہندوستان سے سنگ مرمر منگا لیں. یہ آپ نے ان کے رسپیکٹ کی خواہش جی پوری کر دی فوراً. اور بس یہی ریکویسٹ کیا کہ جتنا لگے آپ منگا لو, ایکسٹرا ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نام نہیں خراب ہونا چاہیے کہ جی ہم نے منگا کے دو, کیونکہ وہ کوئی اعلیٰ کوالٹی کا سنگ مرمر. ہم نے ڈیوٹی ختم کر دی اس کے اوپر, کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی, کسی قسم کی ٹیکس نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. وہ آئے گا سیدھا جرمنستان کے سرور صاحب کہتے ہیں جو ان کے تالاب میں, یہ ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے کہ اس میں ڈبکی دیں. تو وہ فوری طور پہ ان کے لیے ہم نے کرا دیا. ہم نے لینڈسکیپنگ بہت اچھی کر دی, ان سائڈ پہ ساری صفائی چیزیں. میں نے ایک دفعہ پنکھے گندے دیکھے تھے تو میں نے اس پہ تھوڑا سا, جیسے ایک طریقہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے, پیار سے سمجھایا. اب جب بھی دیکھتا ہوں تو میں نے کبھی پنکھے گندے نہیں دیکھے, کبھی کوئی سگریٹ پڑی ہوئی نہیں دیکھی. سگریٹ نہیں مذہب میں اچھا سمجھتے, تو سکھ میں نے نہیں ہوتے. وہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اب آ رہے ہیں جیسے سردار صاحبان, تو وہ ایک تو سگریٹ کو نہیں پسند کرتے کہ گوشت
وغیرہ ہو, وہ جو زیادہ ریلیجس ہوں. تو میں نے پچھلی دفعہ گوشت کی جو دکانیں تھیں اس سڑک پہ جیسے آتے تھے تو میں میں نے اسے ریکویسٹ کی تھی یار تھوڑے دن 2 دن بند کر دو, چھٹی کروا دیں. میں نے کہا یار تمہارا جو پروفٹ ہوگا مجھے بتانا, میں کر دوں گا یہ وہ, تو آج نہ کھولو, 2 دن ہم گوشت نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا, تو انہوں نے بند کر دی تھی میری ریکویسٹ. اچھا, ابھی میں نے یہی کہا ہے لوکل ایڈمنسٹریشن سے, بہت اچھے ہیں ہمارے جو لوکل ایڈمنسٹریشن وہاں ڈی سی اوز ڈی پی اوز ویری نائس ویری کوپریٹو, میں حیران ہوتا ہوں اتنے اچھے افسر ہیں وہ لوگ. ابھی تو ان آفیسرز نے یہ بھی کر دیا کہ میرے کہنے پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جو بقرعید کی وجہ سے, کیونکہ بقرعید کے 2 دن بعد ہی آ رہے ہیں, تو میں نے کہا یار میری ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ بقرعید پہ وہ لوگ کے قریب آ رہے ہیں, وہ اجڑیاں پڑی ہوں گی, گوشت پڑا ہوگا, کوئی چیز ہوگی, کوئی کھا لیں, کوئی سری, کوئی چیز, یہ ایکسکلوسیو صفائی کر دیں اور کرنے نہ دیں, اس دفعہ یہ کر لیں. اچھا, تو وہ خود حیران ہونے لگے کہ چیئرمین صاحب آپ کے دماغ میں ایسی کیسے چیز آ گئی. میں نے کہا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہوں تو میں نے ہر چیز کو دھیان کرنا ہے. ہاں, یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے, بیلیف کا ہے, تو ہمیں احترام کرنا ہے. تو ہمیں احترام کرنا ہے, تو اس میں ہمارا کیا چلا جائے گا. وہ کہیں گے دیکھو جی ہندوستان تو آئے تھا جتنے رہنے ہو اتنے تو بقرعید تھی تو گوشت یہ تو پیاسی دیتے, دیکھو کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ خیال کرتے ہوئے اسی طریقے سے جی میں اگر آپ کو ڈیولپمنٹس کا بتاؤں گا تو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا. اسے وہاں بھی ہم نے ہٹس بھی لگوائے ہیں, حسن عبدال میں بھی, پیچھے جو نالا تھا گندا پانی وغیرہ اس میں سے بہتا تھا, میں نے اس میں فلٹرز لگا کے پانی اس پہ آبشار بنا کے صاف کر دیا, اس کے اندر فوارے لگائے. یہ مال روڈ پہ آپ نے فوارے دیکھے ہیں نا نہر کے اوپر, وہ میں نے لگائے تھے شہید بھٹو کے زمانے میں. اچھا, ہاں, اور وہ نیچے سے لائٹس دی تھیں. تو یہ آپ کا پرانا پیشن ہے فوارے کا, یہ مغلوں کی ہے خاص. جی, تو وہی میں نے ادھر پنجہ صاحب میں بھی وہاں سائڈ پہ, اور لینڈسکیپنگ کی وہاں بھی میں نے یہ کھانے کے لیے جو ان کے لنگر خانہ ہے بہت بڑا, بہت اچھا بنا دیا. اپگریڈ کیا اس کو؟ نہیں اپگریڈ نہیں, نیا بنایا ہے. اچھا, نیا بنایا. اچھا, ہاں, وہ اندر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. میں نے اتنا بڑا اس کو ماشاءاللہ بنایا ہے, اور اس کی رستہ اس کے سامنے پاک, اتنا خوبصورت, اس کو ان سائڈ سے جگہ دی ہے. کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. چلیے جب سکھ کہتے ہیں نا کہ آصف ہاشمی کی روح جو ہے نا اس کی آ گئی ہے, مہاراجہ رنجیت سنگھ کی, تو آپ سارے تو مذاق کر لیتے ہیں, لیکن میرے لیے تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. وہ پنجاب کا بڑا ایک شاندار حکمران تھا, عظیم آدمی تھا. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں اس کی روح, اور ان کے لیڈر ہمیشہ یہ بیان دے کے جاتے ہیں, تو پھر ایک جب آپ کے کام کی اپریسیشن ہو اور اس انداز سے ہو جس انداز سے ان کے لیے آخری بات ہوتی ہے. تو ایک سردار صاحب تقریر کر رہے تھے, اور ادھر ان کے جہاں ان کی کتاب پڑھی جاتی ہے, تو ادھر کہہ رہے تھے کہ میں گرنتھ صاحب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ آصف ہاشمی نے جو پچھلے ہمارے 60 سال سے, جب سے ہمارا یہ ملاحدہ پاکستان وہ بنا ہے, جو پچھلے 60 سال میں ہم نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو اس نے کرایا ہے. لیکن میں نہیں چاہتی تھا, میری حکومت کا جو, اگر وزیر اعظم نہیں چاہیں گے میں کیسے بناؤں گا, صدر نہیں چاہیں گے میں کیسے بناؤں گا. ان لوگوں کی بھی زیادہ پریشر رہتا ہے. کیا کر پارٹی کی فلسفی بھی یہی ہے. ہماری پارٹی تو کرتی ہے اس چیز پہ بلیو ہے جی, کہ یہ کوئی ایک بات نہیں ہے کہ آپ کس مذہب کی بات کریں, کیا ہے. آپ نے تو انسانیت کی خدمت کرنی ہے. انسانیت وہ مذہب جو آپ کے پاس جس کی آپ کو خدمت دی گئی ہے, اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمانوں کی ہے, ہندوؤں کی ہے, عیسائی کی. اچھا, میں ایک سوال اور اپنی دلچسپی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, جو آپ کا ٹرسٹ ہے اس میں ہندو سکھوں کے علاوہ پارسیوں اور مذاہب کی بھی پراپرٹیز ہیں؟ پراپرٹیز تو جی میرے پاس جو 2 پراپرٹیز ہیں وہ تو صرف ہندوؤں کی اور سکھوں کی ہیں. لیکن جب مجھے کسی کے لیے کچھ کرنا ہو, مثال کے طور پہ میرے پاس اسکولز ہیں, کالجز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ساری بہت سی چیزیں ہیں, تو اس کا بھی کہیں تو میں نے اس کے اندر کبھی پھر مذہب نہیں دیکھا. اچھا, پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سا مذہب ہے. پھر میں نے اس کا دیکھا کہ یہ ایک بیوہ ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. نام بعد میں پوچھا, مذہب بعد میں پوچھا. پہلے تو یہ دیکھا کہ یہ اس کو ضرورت ہے اور اس کا حق بنتا ہے. یہ کسی اسکول میں بچی پڑھتی ہے, اس کا رنگ پیلا پیلا سا ہو رہا ہے, اور یہ کسی ماں کی پیاری سی بیٹی ہے. رنگ پیلا صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس کی غربت ہے, اس کی ماں بیوہ ہے, اور اس کی جب ماں بیوہ ہے تو اس بیوہ کے لیے میں نے کرنا ہے. یہ جس گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کو مجھے کیا غرض ہے کہ اس گھر میں مذہب کیا تھا. جب یہ پیدا ہوئی ہے تو اس وقت اس کو تو نہیں بتایا گیا تھا کہ تو کس مذہب میں جا رہی ہے. اس نے تو وہ کرنا ہے جو اس نے ماں کو دیکھا, اس کی ماں نے اپنے ماں کو دیکھا یا ماں باپ کو دیکھا. تو اس حساب سے میں تو اس حساب سے کہتا ہوں. جی آج آپ کو ایک بات بتاؤں تو میں اس ٹی وی پہ آج کہہ دیتا ہوں کہ میں لوگوں کو, میرے سے ایسے ہوا کہ میں لوگوں کو نوکریاں دے رہا تھا, تو میں نے اپنے سٹاف کی میٹنگ بلائی اور میں نے کہا آپ نے بڑی نوکریاں دیں, بڑی خبریں گرم ہیں. ایسا وہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہوتا ہے جی, رب العالمین کا نظام ہے کہ ایسی کریشن ہوئی, پوسٹیں آئیں تو میرے زمانے وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کا میں ایک آرڈر کر رہا ہوں کہ آپ
15 نمبر ایکسٹرا دیں گے کسی بیوہ کی بیٹے کو. اچھا. تو انہوں نے کہا سر یہ تو کوئی لا اور قانون. میں نے کہا یہ لا قانون میرے پاس اتھارٹی اتنی ہے کہ میں سارے زیرو والے کو بھی تو رکھ سکتا ہوں. سو موٹو پاس. ہاں جی ہاں. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ 15 نمبر کیوں دے رہا ہوں. اچھا. اس کو وجہ پوچھو. تو اس آفیسر سے بولتے نہیں ہیں لیکن میں نے ان کو بات بتایا ہوا ہے کہ جہاں میں کچھ غلط ہوں اگر جو نہیں بولے گا وہ اس کا قصور ہوگا. وہ میرا اینمی ہے, وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا جو میری غلط بات پہ مجھے بتائے نا کہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو میرے سے اس بات سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے. اس پہ میں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ میرے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو میرے گھر کا جنریٹر چل پڑتا ہے, اور میرا بیٹا کو میں کہتا ہوں پڑھ کیوں نہیں رہے تو وہ کہتا ہے وہ پڑھتا ہوں بھی. تو یا کچھ ہوتا ہے تو وہ جا کے پڑھ کے 2nd ڈویژن لے یا 1st ڈویژن لے, تو وہ تو ایک نارمل بات ہے. ہاں اس کو سارا ایٹماسفیئر ملا ہوا ہے, سارا ماحول ملا ہے اس کو. جس ماں کا ہسبینڈ نہیں ہے کما کے لانے کے لیے, اس نے اس کے لیے کمانا ہے. اس کے بعد اس نے بجلی نہیں ہے تو وہ بچے نے پسینے میں پڑھنا ہے, اور رات ہو گئی تو بجلی نہیں ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا. جب اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں, جو دوسرا بچہ آیا جو ماں باپ دونوں زندہ ہیں, جو دونوں خرچہ کر رہے ہیں, جو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, ان کے گھر بجلی ہے, پنکھا ہے, سب کچھ ہے, وہ بچہ اور وہ بچہ جس کے گھر یہ ساری فیسلٹیز حاصل نہیں تھیں, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں ان دونوں بچوں کو برابر سمجھوں؟ بہت اچھا. تو بیوہ کے بیٹے کو تو 15 نمبر دوں گا ہی دوں گا 15 ایکسٹرا. لیکن شکر ہے مجھے آج تک ابھی تک کسی نے مجھے اس بات پہ, پرائم منسٹر نے نہیں روکا, کسی نہ کسی کوئی پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی روکے, میں رکوں گا ہی نہیں. اچھا. ہاں میں نا اس بات پہ نہیں, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں نا, یہ بات میں پی ایم کی مانوں گا, نہ میں پریزیڈنٹ کی مانوں گا, یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ہاں پی ٹی وی تو لازمی دیکھتے ہیں. ہاں جی, میں نہیں مانتا, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میں اس بنیاد پہ کہ وہ منع کریں گے بھی نہیں ایسی چیز کو. ان کی پارٹی کی فلسفی ہے. وہ دونوں ایسے نہیں ہیں, وہ ہم شہید بھٹو کے اس پہ چلتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس بنیاد پہ کئی عورتیں, اب آپ مجھے بتائیں, بچے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ڈپارٹمنٹ ہے جیسے میں بڑے بڑے پرابلمس ہیں. ایک عورت آتی ہے, لوگ بہت سارے رش تھا, اس عورت کو میں بلاتا ہوں, کہتا ہاں بیبی کیا بات. انہوں نے کہا جی میرے اوپر 40,000 روپے جرمانہ ہے, اور میرا اتنا کرایہ ایڈوانس ہو چکا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں گھروں کٹ رہے ہیں تو میں لیتے ہی. یہ تو ایک چھوٹی سی ویسی بات بتانے لگا. تو آپ نے اس کو کیا کیا کہ آپ نے 40,000 روپے میں نے اس کے ختم کر دیا, میرے پاس اتھارٹی ہے. بیوہ کی اتھارٹی ہے, اگر چاہے 10 لاکھ کا کرایہ میں 10 روپے مہینہ کر دوں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا 10,000 روپے مہینہ کر دیا, وہ کرایہ میں نے معاف کر دیا, کچھ پیسے جو تھے ہاتھ وقت سے میں نے دے دیے. تو جب وہ جیب سے کاغذ نکال رہی تھی تو اس میں تمام شیئر کی چیزیں تھیں. اچھا. یعنی اس نے نون کو ووٹ دیے ہوئے تھے. اچھا. نون کا ووٹر تھی وہ, اور مجھے کہنے لگی, میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے ہنستے ہوئے کہا اب ووٹ تو شیر نہیں پایا سی نا, تو کہتی ہور کینوں پانا سی پتر, میں شیر جمہوریت ہے. اچھا ہاں تو شیر, ہاں جی شیر نہیں تو پانا سی اور کیوں کسی اور چیز میں پانا سی دیکھ لے. پھر مجھے کہنے لگی میرے حلقے کی تھی, تو مجھے کہنے لگی ابرار نے پچھلے, یعنی ابرار ہمارے ایم این اے جو وہاں کے بنے ہیں ان کا چھوٹے بھائی کا نام ہے. تو میں نے کہا ہاں ہاں بالکل بڑی مہربانی. تو وہ چلے گئے, تو سب لوگ کہنے لگے جی آپ اس کو بتا تو دیں کہ ہاں میں پیپلز پارٹی والا ہوں, وہ تو پھر کل جا کے نون کو ووٹ دے گی. میں کہا ایک منٹ بات سننا, یہ جب آج رات کو سوئے گی نا, جب یہ کل سوئی تھی نا تو یہ کبھی ادھر کروٹ بدلتی تھی, تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا آج سکون سے سوئے گی. اور میں نے کہا یہ ادھر بدلتی تھی کروٹ, اور یہ سوچ رہی تھی میں چیئرمین تک جا سکوں گی کہ نہیں جا سکوں گی, یہ کل مجھے گھر سے نکال دیں گے, پتہ نہیں اس تک پہنچ سکوں گی کہ نہیں پہنچ سکوں گی. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے میں نے آج دفتر نہ آنا ہوتا, تو مجھے تو میرے رب نے اس دفتر میں بھیجا آج کے دن. صحیح ہے. اور اس کی جو میں نے بات سنی ہے, جب وہ کروٹ بدلنے والا جو اوپر اگر مذہب پہ بلیو کرتے ہو, تو وہ جو اوپر سے دیکھ رہا تھا وہ اس کو خود ہدایت دے گا, وہ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنے ووٹ دلا دے گا مجھے. تو بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی, اور ڈیموکریٹک تھنکنگ بھی یہی ہونی چاہیے, بائسڈ نہیں ہے آپ. بالکل. اچھا دوسرا میں آپ سے کچھ معلومات چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ ہندوؤں کے قدیم ٹیمپلز جہاں ہیں گوادر میں اور کراچی میں, آپ کے نوٹس میں ہیں, ہندو بڑے کنسرن ہیں اس پہ, گوادر میں ہے کوئی ٹیمپل؟ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں, جدھر بھی ان کا کوئی ٹیمپل ہے کچھ ہے, کچھ ہوتے ہیں جی فنکشنلز اور کچھ نان فنکشنل. نان فنکشنل. اب نان فنکشنل, اب جدھر دیکھیں نا, ایک آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ ایک ریگستان میں جہاں 6 عیسائی رہتے ہوں اور 2 مسلمان رہتے ہوں, وہاں آپ مسجد اتنی بڑی کیوں بنائیں گے؟ اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہوگی. وہ جو 6 ہیں وہ بنا لیں تھوڑا بہت گرجا تو ٹھیک ہے نا. تو بات یہ اسی طریقے سے ہندوؤں کا اگر کہیں مندر ہے اور ادھر وہاں ہندو اب نہیں رہتے اور انڈیا چلے گئے ہیں تو فنکشنل تو ہوگا نہیں.
لیکن ہم نے آج تک لیکن اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس تو ہے نا. یہ بات اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس کی وجہ سے، وہ کسی مذہب کی اچھی ایک عزت دار جگہ ہونے کی وجہ سے ہم نے نہ کبھی اس کو چھیڑا، نہ کسی کو چھیڑنے دیا، اور اس کی حفاظت کی ہے. اور کٹاس کے جو ٹیمپل ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں، چاہے وہ میری پاس نہیں ہے، وہ ایک ٹیمپل ہیں جو کٹاس راج، اس کو پنجاب گورنمنٹ دیکھ رہی ہے، صرف ایک ہی ہے ایسا ٹیمپل، لیکن آپ دیکھیں میں کتنا خیال کرتا ہوں اس کا. ہم لوگ جب وہ آتے ہیں ان کو ہندوؤں کو ادھر بھیجتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، ادھر جو ضرورت ہوتی ہے دیتے ہیں سب. کوئی جگہ ہندوؤں کی چاہے کہیں بھی ہو، سادھو بیلا ہے وہاں سندھ میں، ابھی پچھلے دنوں سیلاب میں اس کی دیوار گر گئی تھی، اس پہ دیکھ لیں دیوار بن رہی ہے، اس کی جو لینڈسکیپنگ ہے وہ پھر کو ٹھیک کرا رہا ہوں. اندر جو برتن شرتن کہتے ہیں، نئے برتن لے دیے ہیں، نئے جنریٹرز لے کے دیے ہیں، دوسری اور ڈیولپمنٹس کرا رہے ہیں. اور میں چاہ بھی یہ رہا ہوں کہ وہ نومبر میں نارملی آتے ہیں تو وہ لوگ آنے سے پہلے کچھ واپس پھول وغیرہ لگا دوں، خوبصورت کر دوں اس کو. میں کوئی ان پہ احسان نہیں کر رہا. اچھا ایک بات میں یہاں، چونکہ آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے شروع میں، ننکانہ میں آپ نے یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا، یہ کیوں کیا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں یونیورسٹی کی امپورٹنس تو جب ہمارا مذہب شروع ہوا تو انہوں نے کہا گیا کہ جاؤ تعلیم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے. جی اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں اور آپ مذہب کے بغیر بھی دیکھیں اور مذہب کے ساتھ بھی دیکھیں تو تعلیم سے بہتر تو چیز کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. میری ماں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھیں جی، اور 3 MSc کی تھیں، اور پڑھائی کے ان کی جو اگر مثالیں دوں ادھر تو بڑی زبردست مثالیں جس کے بنا پہ پڑھتی تھیں. اور وہ کہتی تھیں پیسہ ہی یہ ہے، دولت ہی ہے، سرمایہ تعلیم. ہاں درست ہے. اور انہوں نے پروو بھی کیا تھا اس بات کو. وہ کبھی کسی نئے پروگرام میں آپ پوچھے گا تو میں اس میں بتاؤں گا آپ کو. تو میرے تو جسم اور خون میں بسا ہوا ہے کہ تعلیم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جی یہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ ہم نے بنائی ہے ننکانہ یونیورسٹی کے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا نام ہو. ہم بتانا چاہتے ہیں بین المذاہب کی ٹائپ میں یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا. انٹرفیتھ یا میرا یہ نہیں تھا کہ جی آپ سکھوں کے لیے وہاں صرف ہوگا کچھ، وہاں ہندوؤں کے مذہب کی بھی تعلیم ہوگی، مسلمان کی بھی، اسلام کے کیا ہیں مذہب ہیں کیا. ایک ابھی تو جب سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا وہ ایک سبجیکٹ بنے گا، وہ سبجیکٹ میتھالوجیز. جی ہاں. اس کے بعد وہاں باقی چیز بھی ہوگی. اس پہ تو میں نے وہاں میتھس، کمیونیکیشنز اور اکنامکس اور میڈیکل سائنسز اور نیوٹریشن اور ساری چیزوں کے متعلق ہے. لیکن جو یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی جس میں قائم ہو، جس کے اندر سارے مذاہب کی بات ہو، اور جب لوگ اٹھیں اور جب وہ وہاں ملیں، جیسے میں ابھی ذرا تھوڑا سا ایک مقابلہ کر رہا ہوں اور میں لے آؤں گا اپنا، وہ میں اسپورٹس سیکشن جیسے بنا رہا ہوں. ایک بات، اب اسپورٹس میں وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، فرض کریں ہاکی کی ٹیم بناتا ہوں، اس میں وہ کہتا ہے گیند اس ٹائم پر محمد الیاس کے پاس ہے، محمد الیاس سے مہندر سنگھ نے بال لی، مہندر سنگھ سے بال رام چندر لے کے چلے گئے. اچھا وہ رام چندر گیند لے کے انہوں نے گول کر دیا. نہیں تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ تھیوریٹیکل ہیں نہیں. تھیوریٹیکل ہو تو میں بات بھی نہ کروں، گراؤنڈ ریئلٹی انہی پہ ہے. تو اگر میرے مسلمان ملک کی ایک ایسی ٹیم نکل کے جاتی ہے جس میں 4-6 مسلم مذہبوں کے لوگ کھیل رہے ہیں، تو ہمیں کون کہے گا کہ ہم کوئی اس ٹائپ کے لوگ ہیں. وہ کہیں گے یہ تو. اب کل کے اشتہار میں مجھے کئی گوروں نے فون کیا ہے. اچھا کہتے ہیں مطلب وی آر امپریس، وی آر ریئلی امپریس بائی یو اینڈ آل دیٹ ود ڈے. آپ نے جو بھی کیا ہم نے، تو وہ جب وہ کہتے ہیں اس ٹائپ کی بات دنیا دیکھتی ہے تو ہے ہی ہم لوگ ایسے ہیں. ہم لوگوں نے شہید بھٹو کو آپ دیکھ لیں، شہید بھٹو نے کب یہ دیکھا کہ کون کیسا ہے کون نہیں ہے. انہوں نے ہر بندے، ہر طرح کے انسان کو لے کے چلے. امیر ترین ان کے پاس تھے، غریب ترین ان کے پاس تھے، اور ان کی سوچ صرف غریبوں کے لیے تھی، اور غریبوں کے لیے وہ جان دیتے تھے. ہمیں سختی کرتے تھے، جانیں ہماری نکلتی تھیں کہ اگر ہم کسی غریب کا کام نہ کریں. اس وقت سے ہی ایک انقلاب یہی تو آیا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ گاڑی والے کو سائیکل لگ جائے تو سائیکل والے کی جان نکل جاتی تھی کہ مجھے پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد سائیکل والے کو گاڑی والا گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. بھٹو صاحب نے بدل دی. تو یہی تو انقلاب آیا تھا، اور آج ابھی تک وہی سوچ چل رہی ہے. اب کوئی سائیکل والا کی غلطی ہو جائے، کوئی غریب آدمی ایک دم گاڑی پہ آ جائے تو سارا گاڑی والا ہی ڈرتا ہے نا. ڈرتا گاڑی والا ہے، پہلے ڈرتا تھا. بالکل درست ہے. بہت بڑی تبدیلی ہے. ہاں کہ نہیں، قبل شہید بھٹو سے پہلے تو وہ مار بھی دیا اور مار بھی رہے ہیں، مطلب وہ ہوتا تھا. ابھی کیا فیکٹریز میں کیا ہوتا تھا، صبح سے لے کے رات تک لیبرز کام کرتے تھے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تنخواہیں 6 مہینے نہیں ملتی تھیں سال. اور اس کے بعد کیا ہوا، فیکٹری اونر
ایک ڈسپلن میں آئے جو ہاں سسٹم. اب بالکل سسٹم دیکھیں کیسا چل رہا ہے. اچھا ہاشمی صاحب, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ کام کیا, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کام کیا ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر. محترمہ کی شہادت کے بعد ایک ویکیوم آ گیا سیاست میں, کیا وہ فل ہو گیا ہے آصف علی زرداری صاحب کی شکل میں, یا کلیکٹیو پارٹی نے جو؟ دیکھیں جی, جو بات سچی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ شہید بھٹو دنیا سے چلے گئے تو محترمہ نے کام کیا, لیکن 11 سال ماں بیٹی تو کمرے میں بند تھی, یہ بھی نہیں پتہ تھا پھانسی چڑھ گیا کہ نہیں چڑھ گیا, دفن ہو گیا کہ نہیں, کہ کبھی ابھی جیل میں ہی ہے کہ نہیں. ہاں اطلاع بھی نہیں تھی. کتنا بڑا ٹارچر ہے, کبھی اس کو غور سے حالہ میں بند تھی ماں بیٹیاں. ٹھیک ہے جی, وہ ادھر سے نکل کے جیسے کیسے 11 سال آ کے ویکیوم کو میں وہ پورا کرنے کی ڈفرینٹ سوچ ڈال دی گئی, مذہبی سوچیں ڈال دی گئی, کسی کر دی گئی, اغوان والے لے آئے گئے, دوسرے کر دیے گئے, کراچی میں ایک پارٹ ایسی بنا دیا. مطلب میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا, اس سسٹم میں کرتے اب وہ ویکیوم وہ اس کو وہ فل نہیں کر سکیں کیونکہ پیچھے میں پہلے ان چیزوں سے تو راستہ صاف کریں جو آ چکی ہیں. اس میں سے گزرتے ہوئے تو 1.5 سال بعد 2 سال بعد چھٹی کرا دی گئی. پھر اس چیز پہ میں نہیں تفصیل سے جانا چاہتا, لیکن اب وہ نہیں کر سکی تھیں شہید بھٹو کا اس کو پورا, اس لیے کہ ابھی تو اس میں کیونکہ میں تو شہید بھٹو کے ساتھ تھا اور مجھے پتا ہے کہ اس کے ہم قریب بھی نہیں پہنچے تھے ابھی کہ ان کو بیچاریوں کو کسی کام میں ڈال دیا گیا, ہٹا دیا گیا دوبارہ. اسی طریقے سے اتنی جلدی نہیں ہوتا. اچھا وقت لگتا ہے. ہمارے وقت میں شہید بھٹو کے وقت میں جب دیکھا جائے تو ایک پی ٹی وی تھا یہ جو 9:30 بجے کی خبریں سننے کے بعد ہم سو جاتے تھے اور 11 بجے پاک سرزمین شاد ہو جاتا تھا. بالکل ٹی وی بند ہو جاتا تھا. اور خبریں جو ڈائریکٹر نیوز تھا وہ دیتا تھا جو حکومت اور دوسرے چاہتے تھے, زیادہ تر وہی تھے. صبح اخبار آتا تھا تو 3-4 اخبار تھے, 3-4 گورنمنٹ کے تھے, 2 اپوزیشن کے تھے, ایک نمائندہ وقت ایک دوسرے تھے. تو وہ ساری چیزوں سے لے کے چلتے تھے. تو کچھ چیزیں آتی تھیں کچھ چیزیں نہیں آتی تھیں. اور اب یہ ہے کہ اس وقت مثال کے طور پہ میں آج ہی پرائم منسٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری جگہیں تو یہ تو میں نے ہی لاٹ کی ہے, یہ بھی میں نے لاٹ کی ہے, یہ بھی میں نے لاٹ کی ہے. شادمان کیا, علامہ اقبال ٹاؤن کیا, فیصل ٹاؤن میں کئی چیزیں 3200 ایکڑ تھی وہ اب اس کو جوہر ٹاؤن کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ابھی 2 پلاٹوں کا جھگڑا چل رہا ہے. اچھا کہ دیا گئے ہیں اور جبکہ انہوں نے سائن بھی نہیں کیے, وہ بھی نیچے سے آئی سمری اور کسی لوگوں کی. تو کتنی مشہوری ہو رہی ہے, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. محترم نواز شریف صاحب نے جاتے ہوئے جب وہ وزیر اعظم سے تو انہوں نے کتنے 100 پلاٹ دے کے گئے تھے, تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. وہ اب کیوں کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں کہ غریبوں کو ملتے ہیں اس لیے بات زیادہ ہوتی ہے. آپ کو بتاؤں ٹائم اور ایک جب ہمارے ملک میں مارشل لاز آ جاتی ہیں, ان میں سسٹم تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جمہوریت کی سوچ کو ختم کرنے کے کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کے نظام کو ختم کرنے کی. آپ اتنی سی بات کو دیکھ لیں, میں پولیٹیکل بات اس وقت کر رہا ہوں, میں نارملی کبھی سوچتا ہوں کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک تھوڑی سی چیز کو دیکھ لیں. ایک تو NRO آپ کے سامنے آیا رات 2:30 بجے. بالکل ایسے ہوا, 2:30 بجے آیا. 65 بکسوں میں سونا تھا, چاندی تھی, کسی نے کسی کسٹم نے چیک کیا. بالکل ٹھیک, وہ جرم نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, رکھ دیا گیا. ایک جہاز آیا, اس میں جو مرضی آپ چاہے بکسوں میں ڈالر ہو, چاہے سونا ہو, چاہے چاندی ہو, چاہے کپڑے, 65 لوگ ملازم, 65 بکسے ملازم, کھانا پکانے والے, دوسرے تیسرے سارے چارج کے اس جہاز میں بیٹھے اور چلے گئے. وہ NRO نہیں تھا, وہ ایک NRO تھا. اچھا اب اور مقدمے بھی تھے. اب دوسری طرف ہم نے اور آپ نے اپنے کانوں سے وہ ٹیپیں سنی جس میں کہا گیا کہ سزا دے دو, نہ کردہ گناہ کی سزا دے دو. محترمہ بینظیر بھٹو کو جی, نہ کردہ گناہ کی سزا نہ دو, ایک ایسے جرم میں سزا دو کہ آئندہ کبھی اس پوری قوم کو سزا دو کہ یہ اس کی لیڈر کبھی وزیر اعظم نہ بن سکے. جیسے کسنجر نے کہا تھا عبرتناک مثال بنا دیں گے ذوالفقار علی بھٹو کو. وہی ہے نا, وہ تو ان کو دے دی, وہ تو دوبارہ پھر بنانا چاہ رہے تھے. جی اب ادھر دیکھیں نا کہ جب آپ کو ٹیپے میں قوم نے سن لیا کہ ایک جج کو کہہ رہے ہیں کہ تم سزا دو اور اس کو ٹان دو, اندر کر دو, ختم کرو, بلکہ میاں کو بھی بیوی کو بھی, یعنی اس قوم کے اوپر یہ لیڈرشپ ختم ہو جائے جھوٹے کیسز میں. اگر وہ ٹیپیں آپ کو نہ ملتی اور وہ سزائیں ہو جاتی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جرم کیا تھا. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, بڑے فیصلے عدالتوں میں ہی ہوتے ہیں. جی ہاں, تو اس بنا پہ اگر سوچا جائے تو اگر جب یہ سچویشن تھی, اس سچویشن کو چھوڑتے ہوئے وہ بھی ایک صاحب جیل میں رہے, معافی نہیں مانگی وہ ٹیپوں کے باوجود کہ تم نے ٹیپیں سن تو لیا, میں جھوٹی سزا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور جو باہر گئے. اور پھر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا انہی لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ان کو سزا دو.
جنہوں نے کہا کہ ان کو سزا دو اور جھوٹی سزا دو، ان سے کہا اچھا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری جو پرانی غلطیاں ہو گئیں ختم کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں، اس راہ پہ چلتے ہیں. اور اس راہ پہ چلنے پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے کہا ہوتا نا کہ اس کو سزا دے دو جھوٹی، اور پبلک کو پتہ لگ جاتا، میں تو خودکشی کر لیتا. ٹھیک بات ہے، بڑے بڑے لیڈروں نے خودکشیاں ایسے کی اس سے کیا بھائی اتنا بڑی میں نے بات کر لی. اور تو اس پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جس نظام کے تحت چل کے آئے ہیں، پھر وہ دوسرا جب NRO آ گیا جس کی بنا پہ ان کو 13 سال اور سزائیں کاٹ کے فضول آ گئے، تو وہ جرم ہی نہیں پیش سامنے آ رہا، تو کسی طریقے سے اس کو ختم کرنا تھا، جمہوریت لانی تھی. وہ شہید دیکھیں کیسے آئی ہے، پہلے آئی ہے اپنی جان پہ کھیل کے تو 153 لوگ مار گئے. ہاں انہوں نے پھر کر کے پہلے تو آئے تھے جناب محترم شہباز شریف صاحب آئے تو پیپلز پارٹی والوں نے قربانیاں دیں، ساجدہ میر اندر ہو گئی، عارف خان اندر ہو گیا، سہیل خان اندر ہو گیا، ان کے تو کوئی نہیں اندر ہوا. پھر دوبارہ جناب محترم نواز شریف صاحب آئے تو بھی ہمارے لوگ پنڈی میں پکڑے گئے، مارے گئے. ہم نے تو ان پھر دوبارہ آئے، پھر پیپلز پارٹی کے پاس اس سوچ کو لے کے چلنا ہے کہ ساجدہ میر نے یہ نہیں سوچا تھا، عارف خان نے یہ نہیں سوچا تھا، سہیل ملک نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ میری پارٹی کا آدمی نہیں ہے. انہوں نے جمہوریت کا سوچا. جی انہوں نے جمہوریت کا سوچا کہ یہ جمہوریت کی ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ جو سوچ ہے آج کل پھر تناؤ نظر آ رہا ہے. آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور آپ بڑے لو پروفائل پہ رہ کے اور بڑے دھیمے مزاج کی بات کرتے ہیں لیکن بڑی گہری. یہ تناؤ جو نظر آ رہا ہے، یہ خطرہ نہیں ہے ڈیموکریسی کو اس سے؟ یہ تناؤ کون پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں آپ سے ایک ٹی وی سامنے یہ بات کر دیتا ہوں جو میں نہیں سوچتا. نہیں مجھے کسی نے کہا کہ جی امریکن امبیسڈر آئے تھے، فلانے آئے تھے، آپ کھانے پہ نہیں آئے. اچھا. تو میں نے کہا یار میں بزی تھا. پھر ایک نے کہا، وہ ایک دفعہ اور فنکشن ایسا ہوا تو انہوں نے کہا یار تو کسی نے کمال کر دیو ہاشمی صاحب، ایسی جگہاں تے آندے نہیں ہو جتنے ضرورت ہوندی ہے. تو میں نے کہا اچھا کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہنے کچھ تساں کرنی ہے، پوسٹ لینی ہے، نوکری لینی ہے، یہی لوگ ہوندے ہیں. تو میں نے کہا ہاں، میں نے کہا ایک بات بتاؤ کس نے کھانے پہ بلایا تھا؟ انہوں نے ان کا نام لیا، ان کا نام نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا اس نے لیا تھا. پھر دوبارہ اس نے بلایا تھا. میں کہا انہوں بلایا سی. میں کہا یہ سارے امریکنوں کو بلاتے ہیں کھانے پہ، ان میں سے کوئی نوکر لگا ہوا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. کوئی پوسٹ پہ ہے؟ میں تو ہوں. صحیح ہے. اچھا آپ تو اپنی اسٹرگل پر ہیں. نہیں وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اسٹرگل کی بنیاد پر میں نے ان کو یہ بتایا. اب میں نے یہ مثال دینے کا مقصد یہ سمجھا کہ ہمارے کچھ لیڈر حضرات، اچھا ہمارے ٹاپ مینس جتنے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے بغیر کام نہیں چلتا. اچھا. ان کے بغیر حکومت میں ضرور پرابلم آتی ہے کیونکہ فنڈز لینے ہیں، چیزیں لینی ہیں، امداد لینی، بٹ جب پولیٹیکل سسٹم میں آ کے وہ ان کو سمجھاتے ہیں کوئی چیز تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بس پھر یہ کل مجھے حکومت لے دیں گے. اچھا. وہ ان دو کو لڑوا دیتے ہیں. اچھا. اور وہ جب ان کو لڑوا کے دینے کے بعد تیسرے کو کہتے ہیں بھائی اب کیا سچویشن ہو سکتی ہے، تو ہم تمہارے خلاف بولیں گے لیکن تم آ جاؤ. اچھا یہ پیدا کی ہوئی سازش ہوتی ہے. جی. تو وہ آپ کا مطلب ہے کہ جو نان بینیفیشری ہیں وہ یہ تناؤ پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ کا انالیسس کیا ہے کہ یہ جو تناؤ ہے یہ چلتا رہے گا یا اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا اور نظام ایسے چلتا رہے گا؟ آپ کو پہلی بات تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے پہلی بات کی وہ میں نے صرف امریکنز کے لیے نہیں کی، میں نے سب ان قوتوں کے لیے کی ہے جو پس پردہ قوتیں ہیں فیصلہ کن. بالکل. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ تناؤ چلتا رہے گا یا نہیں کہے گا، اس کے اندر مجھے آپ چاہے اس کو خوش آمد سمجھ لیں چاہے کچھ سمجھیں، اس میں وزیر اعظم کی جو صلاحیتیں ہیں اور پریزنٹ کی بھی یہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو کسی طریقے سے لے کے چل رہی ہیں. ورنہ انہوں نے اس ڈیموکریسی کو شروع کے 6 مہینے میں ختم کرنے کی سوچ لی تھی. اور میں آپ کو دن بتا دیتا ہوں جس دن یہ حکومت ختم کرنا چاہتے تھے. کون سا دن ختم کرنا چاہتے تھے؟ یہ جب مشرف ابھی پریزیڈنٹ تھا. اچھا. اور چائنا جانا تھا اس نے، مشرف نے. ہاں جی. اور چائنا پھر مشرف نہیں گیا تھا، اس کے بدلے جناب وزیر اعظم صاحب گئے تھے. بالکل ایسی ہوا تھا. میں ادھر تاریخی چیز آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں جانتے ہیں وہ اس چیز کو چیک کر لیں کہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے جا کے کہنا تھا کہ یہ جو ڈیموکریسی کی حکومت ہے یہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے امریکہ کو، اور اس طریقے سے آپ میرا ساتھ دیں تو میں ان کو سینٹ آؤٹ کر رہا ہوں. تو یہ نہیں صحیح کام کر رہے. اچھا. پہلے چند مہینوں میں. جی. اور وہ ایک بہت ہی اچھا کام ہوا. کسی اچھے میرے جیسے نے جا کے بتا دیا، کسی اور نے بتا دیا، کسی نے کر دیا کہ جی چائنا اس کو نہ جانے دیں. مشرف کو. جی. روکا اس کو روکا گیا. آپ لوگوں کے نوٹس میں آ گئی تھی یہ بات. جی. اس کو روکا گیا. جب روکا گیا پھر پرائم منسٹر گئے، پھر بات ہی ڈیفرنٹ ہوئی. پھر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور ڈیموکریسی کے سسٹم بتایا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، یہ ہو رہی، فلانی ہو رہی. ایک طرف کچھ اور کہا جانا تھا، ایک طرف کچھ اور کیا گیا. بعد میں صدر مشرف کا پلان تھا گورنمنٹ توڑنے کا، اسمبلیاں توڑنے کا دوبارہ.
اسمبلیاں توڑنے کا، سب خود ختم کرنے کا، واپس اریسٹ کرانے کا، وہاں کچھ کرنے کا بہت کچھ پلان تھا جو نہیں بتایا گیا، تو میں بتا رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھا بتا رہا ہوں. اچھا انٹرسٹ. اگر یہ غلط پراپ ہو جائے جو مرضی مجھے کہتے ہیں. اچھا درست. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کولیشن ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کے ساتھ، مرکز میں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی اپوزیشن بھی ہے، یہ کس قسم کی کولیشن ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت میں نظر نہیں آتے؟ آپ علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ بات یہ ہے جی، آپ کی بات کچھ پالیسیز ہوتی ہیں پارٹی کی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. جب پی ایس سی کا جو چیئرمین ہے جناب چودھری نثار صاحب کو بنایا ہوا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ ایک اپوزیشن کا آدمی ہوتا کہ گورنمنٹ کو کوئی نہیں کہہ سکے جی سفارش کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. تو جب اپوزیشن میں ہوگا تو سفارش سارے چیکس ادھر ہیں. جی ہاں، سارا کچھ ہوگا. دوسری چیز، جب آپ کہتے ہیں پنجاب میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جانتے ہوئے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس طرح وہ ڈیموکریسی کو قائم کرنے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے یہ گھوڑے گدھے نہ خریدیں، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا یہ اسٹریٹجی آپ کی حکمت عملی ہے. یہ جو آپ جو چھانگا مانگا والا معاملہ ہے یہ اب ختم کر دیں، ہم مفت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا آپ نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے؟ جی، ہم آپ کو وزیر نہیں مانگ رہے، وزارتیں نہیں مانگ رہے، ان کی کوئی پاورز نہیں مانگ رہے، ہم آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ آپ نے ان کو 56% گورنمنٹ دی ہوئی ہے پنجاب میں. بالکل. کیوں دی ہوئی آپ کو پتہ ہے نا؟ اسی لیے دی ہوئی ہے کہ اگر کل جا کے یہ خرید و فروخت شروع کر کے کیا ہو جی کتنے پیسے لیتے ہو، یہ اتنے پیسے لے لو یا اتنے سودا لے لو، وہی پرانا کام ختم کرنے کے لیے، جمہوریت کو بڑھانے کے لیے آپ نے انفیکٹ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ اگر یہ گورنمنٹ میں انگیج نہ ہوئے تو کنفرنٹریشن پیدا ہو، بالکل پولرائزیشن پیدا ہوگی. یہ آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں. اس سارے پس منظر میں اور اس صورتحال میں آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر؟ بالکل. میں پہلے آپ کو بات بتاؤں، ان کے پاس ابھی بھی 40 ممبرز ہیں جو کاف کے ہیں، فارورڈ بلاک کے. ٹھیک ہے. ہم نہیں لے سکتے تھے؟ آپ زیادہ لے سکتے ہیں. لے سکتے تھے نا اس وقت. جو ان کے پاس آزاد امیدوار گئے وہ بھی لے سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بن رہی تھی، ابھی تو یہ پنجاب نہیں بن رہی تھی، ہم وہ لوگ اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، ہم نے وہ بھی فری ہینڈ دیا آپ نے، اور ہم نے اپنا بھی ساتھ دیا ان کو. اور اس صورتحال میں آپ لوکل باڈیز الیکشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ نہیں، اس کے اندر جب لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی تو یہ بڑے ہمارے میٹنگز کریں گے. لیکن میاں صاحب کی گورنمنٹ پنجاب میں کہتی ہیں حالات سازگار نہیں ہیں، کھوسا صاحب نے بھی کہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر فیلئر تو ان کی حکومت کا ہو گیا. پھر پنجاب گورنمنٹ کس کے پاس ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد یہ جو ایم این ایس کے ایم پی ایس کے الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ بھی تو ہو رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ صبح شام ہمارے کوئی ایک ٹی وی پہ ایک آدمی جو ہے اس کو سانس پھول رہا ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں کسی کے منہ میں دے رہا ہوتا ہے اور وہ آ رہا ہے. اس کے باوجود ہمیں جی ٹی روڈ پہ بھی سیٹ ملتی ہے، گجرانوالہ میں ملتے ہیں، ہر جگہ. جی ادھر سے جتنی بھی آپ سیٹیں دیکھیں، سرگودا دیکھیں، ظفر گڑھ دیکھیں، وارن والی دیکھیں، جٹ والی دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ساری سیٹیں پیپلز پارٹی جیت رہی. 2.5 سال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کا رزلٹ عوام عدالت، عوامی عدالت ان کو سیٹوں کی شکل میں دے رہی ہے، ٹیلی ویژن والوں کو بتا رہی ہے، آپ کے ٹی وی کے اینکرز کو بتا رہی ہے. انہی سیٹوں میں میں ایک اور نتیجے پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آسما جہانگیر سپریم کورٹ بار کی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئی ہیں، اس کو آپ ڈیموکریسی کی اسٹرینگتھن سمجھتے ہیں یا کنفرنٹریشن کا آغاز ہے؟ کئی دفعہ کچھ چیزیں عوام میں آتی ہیں جو ظاہر ان کچھ اور ہوتی ہیں اور عوام نے اپنا ڈیسیجن دینا ہوتا ہے. اچھا یہ عوام کا ڈیسیجن، جو عوام ہیں چاہے وکیل ہیں وہ بھی اسی ملک کے ہیں، چاہے ریفلیکشن عوام کی، انہوں نے ایک ڈیسیجن دیا، کوئی میسیج دیا. میسیج میں ادھر نہیں بات کروں گا، میسیج اب آپ نے سمجھنا ہے، دوسروں نے سمجھنا ہے. ایک عورت جو بلوچستان اور سرحد سے بھی زیادہ جیتتی ہے اور وہ پنجابی ہے، عورت پنجابی ہے. کیا پیاری بات کی آپ نے، عورت پنجابی ہے اور عورت ہے. یہ آپ نے بات کتنی پیاری کی. میرے والے ایگزیکٹ آپ کے اور میرے ورڈ سے ایک ہیں کہ وہ ایک عورت ہے، وہ پنجابی عورت ہے اور وہ پنجاب سے بھی جیتتی ہے لیکن سرحد اور بلوچستان سے بھی، سرحد اور بلوچستان سے جیتتی ہے. وہ 3-4 قسم کا میسیج دیتی ہے. خود کیا بولتی ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، جو میسیج ہے وہ کیا بول رہا ہے. ووٹ ریفلیکشن ہے اس رجحانات کے. بالکل. تو وہ جب آپ کو ایک میسیج دیا گیا، وہ عورت جیتی. اس سے بھی اندازہ لگائیں، اور اس عورت کا ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے بھی دے رہے تھے
جو پیپلز پارٹی کے ہمدرد ہیں اور جی ساتھی ہمدرد تھے وہ بھی دے رہے تھے, ان کے اور بھی ووٹر تھے لیکن یہ بھی ہمدرد دے رہے تھے. تو وہ ساری چیز کا ہمیشہ ایک میسج ہوا کرتا ہے اور اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے ملک کو ترقی پہ لے جانا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کس کا ہے, یہ کون ہے. ہم اگر یہ سوچنے لگ پڑیں کہ یہ بیٹر انٹرسٹ میں ہے, یہ مجھ سے کبھی پوچھتے ہیں مطلب پارٹی کے سینئرز کے فلانی جگہ پہ کس کو لگائیں, میں ایمان میرا بتاؤں کہ کئی دفعہ میں نے اپنے دشمن کا بھی نام دیا کہ اس کو لگا لیں. اچھا, پارٹیز کی بات آئی, آپ پارٹی کی انٹرا پارٹی پالیٹکس کو بہت جانتے ہیں. آج کل کچھ لوگ پریشان ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اندر کے حالات برے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو کارکنوں کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے؟ دیکھیں اندر کے حالات ایسے کوئی برے نہیں ہیں جیسے کہ لوگوں نے پرسیپشن ہے, غلط ہے. ہاں جی, لیکن پارٹیز جتنی بڑی ہوتی ہے, جتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے اس کے اندر اختلاف ہوتے ہیں. میں اپنی پارٹی والوں کو سمجھاتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں کہ کیوں ناراض ہوتے ہو. مثال کے طور پہ کوئی غلام عباس کے ناراض ہوتا ہے, ایک میں بات کرتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کہا یا اس کے لیے یہ کیوں کہا یا اس دوسرے کے لیے ناراض ہوتا ہے. میں سوری نام لے لیا, یہ تو ملٹی کلاس پارٹی ہے, ہر قسم کی سوچ بھی ہے. میں نے کہا کہ شہید بھٹو کے وقت میں شیخ رشید جناب چیئرمین کہہ کے اور کسی کو نہیں چھوڑتے تھے, سب کی کلاس لیتے تھے شیخ محمد رشید. جی سے ادھر سے کوثر نیازی جب ملتا تھا تو وہ کیا نہیں کہتا تھا اور کیا نہیں ہوتا تھا. جے رحیم کیا کہتے تھے, غلام مصطفیٰ کھر کیا کہتے تھے, وہ رشید حسن میر کیا کہتے, رشید میر کیا کہتے تھے, اور جناب علی وہاں سے جو چھوڑ گئے تھے ہمیں سندھ سے ابھی زندہ ہیں وہ راج محمد خان کیا کہتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کے سب جو تھے نا, ان کا ایک گروپ تھا اور اپنی سوچیں تھیں. جب یہ رفیع رضا آیا اور جب یہ دوسرے لوگ شامل ہوئے, وہ ٹمن وغیرہ, تو ان لوگوں کی اپنی سوچ تھی. ٹمن جی, اس کی اپنی سوچ تھی, یہ لوگ اپنی, لیکن شہید بھٹو یوں لے کے چل رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کے اندر جو کمپٹیشن ہوتا ہے ہیلدی ہوتا ہے؟ ہیلدی ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ آج کل کی پارٹی کی لیڈرشپ کو اس پر مائل کر رہے ہیں کہ اس کمپٹیشن کو جو ہے جاری رکھیں, کسی سے ناراض نہ ہو. اگر وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کرتا ہے, یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز کیا ہوتی ہیں, یہ جو کونسلز ہوتی ہیں, پنجاب کونسل, لاہور کونسل, یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ فورم ہے ڈیبیٹ کے پارٹی کے. یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, ایک دماغ کی بات نہ ہو تاکہ 50 دماغ مل جائیں, 50 دماغ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, 100 دماغ دیں, اور پھر ہر ایک کا اپنا سوچ ہے. پارٹی ہماری ایک نظریے کی ہے, ہم اس نظریے وہ نظریہ ذوالفقار علی بھٹو کا. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظریہ سوشلزم ہے؟ بالکل. سوشلزم, ڈیموکریسی. سوشلزم کو بھی دیکھیں, سوشلزم کون سا ہے؟ وہ سوشلزم ہے جو ہر ایک, کوئی کسی کی سوچ کا سوشلزم کو کسی کو. شہید بھٹو کا جو سوشلزم تھا وہ یہ تھا کہ ہر غریب کے پاس گھر ہو, ہر غریب کے پاس روٹی ہو کھانے کے لیے, ہر غریب کے پاس وہ سارا حق ہو جب وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو, ہر غریب کے پاس آزادی ہو سوچ کی, مذہبی اور دوسری, اور اس ٹائپ کا سسٹم ہو جائے کہ وہ جو خاندان تھے اس زمانے میں 20-22 خاندان جو سب کچھ کر, اور انہوں نے ختم کر دیا. وہ کون, آپ کوئی 22 خاندان کا نام لیتا ہے؟ صحیح ہے, یاد ہے آپ کو اس وقت کیسے نام لیا جاتا؟ بڑی مشہور تھی بات. جی ہاشمی صاحب, بڑی دلچسپ گفتگو تھی اور آپ کا انداز بڑا سادہ اور بڑا پرمغز ہے. کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہم اس پہ گفتگو کرتے. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور اتنی موقع ملا ایسی باتیں کرنے کا. کبھی انشاءاللہ میں شہید بھٹو کے زمانے کی اور باتیں آپ کو بتاؤں گا, ہم لوگ بیٹھیں گے کبھی اس طریقے سے. شکریہ ہاشمی صاحب, ہم ویری گریٹفل آپ کے ٹی وی کا, آپ کا بھی. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے جناب آصف ہاشمی. شکریہ اور خدا حافظ.